بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ وامتہ اجمعین اما بعد۔ عزیز طلبہ کرام، آج کی اس ویڈیو میں ہم سبق نمبر 13 پڑھنے جا رہے ہیں، اور سبق نمبر 13 یہ سبق نمبر 12 کا ہی تتمہ ہے۔ گزشتہ ویڈیو میں ہم سبق مکمل نہیں کر پائے تھے، اسی کے تسلسل کو آج باقی رکھتے ہوئے انشاءاللہ اس ویڈیو میں ہم اس کو مکمل کر لیں گے۔ گزشتہ سبق کا خلاصہ آپ کے سامنے اسکرین پر موجود ہے، اس کو اچھے طریقے سے ملاحظہ کر لیجئے تاکہ پھر آج کا سبق سمجھنا آسان ہو جائے اور دونوں میں ربط بھی قائم ہو جائے۔ آج کا جو ہمارا سبق ہے اس کے موضوعات دیکھیے۔ پہلے دو موضوع تو ہم سابقہ ویڈیو میں پڑھ چکے ہیں، جبکہ جو ہمارا تیسرا موضوع ہے اس سے آج کا ہمارا سبق شروع ہو رہا ہے، اور وہ موضوع ہے مقسم عن الحارث، روایات کی تفصیل، اور چوتھا موضوع ہمارا ہوگا ابو اسحاق عن الحکم، مرفوع روایات ہیں یا نہیں ہیں، اور اس سند سے آنے والی روایات۔ آج کے سبق کی عبارت دیکھیے۔ عبارت پڑھنے سے پہلے سابقہ جو درس میں ہم نے عبارت پڑھی تھی اس کو تھوڑا واضح کر دوں تاکہ آپ کے لیے پھر سمجھنا آسان ہو جائے۔ گزشتہ درس میں یہ بات چلی تھی کہ سنن ابی داؤد کے اندر مصنف رحمہ اللہ نے مرسل اور مدلس روایات کو بھی نقل کیا ہے، لیکن اس موقع پر جب جمہور محدثین کی اصطلاح کے مطابق صحیح روایت بمعنی متصل روایت نہ پائی جاتی ہو۔ اس کی ایک مثال انہوں نے دی تھی، وہو مثل الحسن عن جابر والحسن عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہم، ان کو ہم دیکھ چکے ہیں۔ اسی سے آگے آج چلتے ہیں، اسی میں ایک سند والحکمی عن مقسم عن ابن عباس رضی اللہ عنہما ہے۔ فرماتے ہیں ولیس بمتصل، یہ متصل اسناد نہیں ہے ما قبل میں جو انہوں نے ذکر فرمائی ہیں۔ وسماع الحکم من مقسم اربعۃ احادیث، اور حکم رحمہ اللہ کا مقسم رحمہ اللہ سے جو سماع ہے وہ صرف 4 روایات میں ثابت ہے۔ واما ابو اسحاق عن الحارث عن علی رضی اللہ عنہ فلم يسمع ابو اسحاق من الحارث الا 4 احادیث۔ فرماتے ہیں کہ ابو اسحاق عن الحارث عن علی، یہ جو سند ہے اس میں ابو اسحاق جو ہے ان کا حارث سے جو سماع ثابت ہے وہ صرف 4 احادیث میں ثابت ہے۔ لیس فیہا مسند واحد، اور ان 4 احادیث میں بھی کوئی مسند روایت نہیں ہے۔ واما ما فی کتاب السنن من هذا النحو فقلیل، فرماتے ہیں کہ اس نوع کی جو کتاب السنن میں روایات ہیں، احادیث ہیں، ان کی تعداد تھوڑی ہے۔ ولعل لیس للحارث الاعور فی کتاب السنن الا حدیث واحد، اور حارث اعور کی کتاب السنن کے اندر، سنن ابی داؤد کے اندر شاید ایک روایت ہے، وانما کتبتہ بآخرۃ، اس کو بھی میں نے بعد میں لکھا ہے۔ تو یہ آج کے ہمارے سبق کی عبارت ہے۔ اس عبارت سے کے مطابق جو ہمارے موضوعات بنتے ہیں یا جو تشریحات بنتی ہیں اس کو انشاءاللہ آگے چل کے دیکھتے ہیں۔ عبارت کے اندر بنیادی طور پہ ہمارے 2 موضوع ہیں، جیسے کہ پہلے بھی اس کی وضاحت کی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ سنن ابی داؤد میں حکم عن مقسم عن ابن عباس رضی اللہ عنہما، یہ جو سند ہے اس کی روایات سے متعلق ہم نے بات کرنی ہے، اور دوسرا ابو اسحاق عن الحارث عن علی رضی اللہ عنہ، اس سند سے آنے والی روایات سے متعلق ہم بات کریں گے۔ تو پہلے ہے حکم عن مقسم عن ابن عباس رضی اللہ عنہما، اس میں ایک تو ہم سنن ابی داؤد کے اندر اس سند سے موجودہ روایات کو دیکھیں گے، اور دوسرا اس بارے میں امام ابو داؤد رحمہ اللہ کے ساتھ ساتھ جو شعبۃ بن الحجاج رحمہ اللہ کا قول ہے اس کو دیکھیں گے، اور جو روایات سماع سے ثابت نہیں ہیں ان کا کیا حکم ہے اس کو انشاءاللہ ملاحظہ کرتے ہیں۔ آپ کے سامنے اسکرین پر اسکرین شاٹ موجود ہے، یہ سنن ابی داؤد کی روایت نمبر 1911 ہے۔ اس میں آپ دیکھیں تو عن سلیمان الاعمش عن الحکم عن مقسم عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الظہر یوم الترویہ والفجر یوم عرفہ بمنی۔ اسی طرح ایک اور روایت ہے سنن ابی داؤد کے اندر اسی سند کے ساتھ، دیکھیے عن عبد الحمید بن عبد الرحمن عن مقسم عن ابن عباس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی الذی یأتی امرأته وہی حائض، آگے مکمل روایت موجود ہے۔ تو یہ سنن کی کچھ روایات آپ کے سامنے رکھی ہیں جو اس سند کے ساتھ مذکور ہیں، اور ان کے بارے میں امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے فرمایا ہے کہ یہ متصل روایات کی سند نہیں ہے، صرف 4 روایات ایسی ہیں جو ثابت شدہ ہے اس سند کے ساتھ۔ تو مقسم کا جو حکم سے سماع ہے اس کے بارے میں ایک تو امام ابو داؤد کا قول وہ آپ ملاحظہ کر چکے ہیں پہلے بھی کہ وہ سماع الحکم من مقسم 4 احادیث۔ اب یہاں امام ابو داؤد رحمہ اللہ کے ساتھ ساتھ شعبۃ بن الحجاج رحمہ اللہ کا قول بھی آپ کے سامنے رسالہ کے ہی حاشیہ سے میں نقل کر دیتا ہوں، آپ اس کو پڑھ لیں، انشاءاللہ مزید بات واضح ہو جائے گی۔ دیکھیے
کذا قال ابو داود، امام ابو داود رحمہ اللہ نے ایسے ہی فرمایا کہ صرف 4 روایات کا سماع ثابت ہے۔ وقال شعبۃ بن الحجاج، شعبۃ بن الحجاج فرماتے ہیں احادیث الحکم عن مقسم کتاب سوا 5 احادیث، کہ حکم کا مقسم سے جو روایات نقل کرنا ہے یہ کتابی روایات ہیں، سوائے 5 روایات کے، یعنی 5 احادیث ایسی ہیں جو سماع سے ثابت ہیں، باقی جتنی روایات ہیں وہ کتاب سے ثابت ہیں۔ قال یحیی بن سعید القطان، یحیی بن سعید القطان فرماتے ہیں کہ وہ 5 روایات یہ حدیث الوتر، ایک حدیث الوتر ہے، دوسری حدیث القنوت ہے، تیسری حدیث عزیمت الطلاق ہے، اور چوتھی جزاء الصید کے باب میں ہے، اور 5ویں اتیان الحائض کے باب میں ہے۔ کذا فی سیر اعلام النبلاء للحافظ الذہبی رحمہ اللہ، حافظ ذہبی رحمہ اللہ نے اس بات کو، اس قول کو سیر اعلام النبلاء میں نقل کیا ہے، جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 210 پہ۔ اب اس کے اندر جو یہ باتی احادیث الحکم عن مقسم کتاب، اس کو دیکھیے، وَكَوْنُ بَاقِي الْأَحَادِيثِ كِتَابًا لَا يَقْتَضِي الْانْقِطَاعَ۔ امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے تو یہ فرما دیا کہ 4 روایات سماع سے ثابت ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ باقی ساری روایات جو ہیں وہ منقطع ہیں، وہ منقطع نہیں ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ کتاب سے لی گئی ہیں، اور کتاب سے روایت کا لینا یہ انقطاع کا مستلزم نہیں ہوتا۔ فإن الأخذ من الكتاب وهو وجادہ احد وجوہ التحمل، کہ کتاب سے روایت کا لینا جس کو وجادہ اصطلاح کے اندر کہا جاتا ہے، یہ بھی تحمل حدیث کی ایک طریقہ ہے۔ یعنی جب مصنف کی روایات کو آپ اس سے لے لیتے ہیں کتاب کی صورت میں، تو یہ بھی انقطاع کا مستلزم نہیں ہوتا، بلکہ یہ بھی متصل روایات میں ہی شمار ہوتا ہے۔ وجادہ کے بارے میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ ان یجد الطالب احادیث بخط شیخ یرویها یعرفه الطالب وليس له سماع منه ولا اجازہ، کہ وجادہ کی ایک صورت یہ ہوتی ہے کہ طالب علم جو ہے وہ کسی شیخ کی روایات کو اسی کے خط سے پا لے لکھا ہوا، اور اس کو وہ جانتا بھی ہو طالب علم کہ یہ اس کے شیخ کا ہی خط ہے، اور اس کو اجازت یا سماع جو ہے ان روایات کا حاصل نہ ہو۔ اس کا حکم بھی آپ پڑھ چکے ہیں کہ اس میں ایک نوع کا اتصال پایا جاتا ہے، نہ کلی طور پہ انقطاع ہے نہ کلی طور پہ اتصال ہے، لیکن احد وجوہ التحمل ہے، کسی نہ کسی درجے میں اس میں اتصال موجود ہوتا ہے۔ تو بہرحال میرے خیال میں حکم عن مقسم عن ابن عباس رضی اللہ عنہما، یہ جو سند ہے اس سے متعلق جو بات ہے وہ واضح ہو چکی ہے۔ اگلی ہماری سند ہے ابو اسحاق عن الحارث عن علی رضی اللہ عنہ۔ رسالۃ الامام ابی داؤد کی عبارت کو ایک بار پھر دیکھ لیجئے تاکہ بات کو سمجھنا آسان ہو جائے۔ یہاں امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ ابو اسحاق عن الحارث عن علی، یہ جو سند ہے اس میں جو سماع ابو اسحاق کا حارث سے ثابت ہے وہ صرف 4 احادیث میں ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ ان 4 احادیث میں ایک بھی حدیث ایسی نہیں ہے جو مسند ہو، یعنی مرفوعاً الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہو، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مرفوعاً وہ منقول ہو۔ تو اب اس کی وضاحت دیکھیے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ سنن ابی داؤد میں ابو اسحاق عن الحارث عن علی رضی اللہ عنہ اس سند سے جو روایات ہیں ان کی کل تعداد 5 ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ کیا واقعتاً متصل اور مرفوع روایت اس سند سے ثابت نہیں ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ نہیں، بلکہ متصل اور مرفوع روایت اس سند سے بھی ثابت ہے۔ خود سنن ابی داؤد کے اندر امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے باب النہی عن التلقین کے اندر نقل کیا ہے، عن ابی اسحاق عن الحارث عن علی رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا علی لا تفتح على الامام في الصلاة۔ قال ابو داود ابو اسحاق لم يسمع من الحارث الا 4 احادیث ليس هذا منها۔ شیخ عبد الفتاح ابو غدہ رحمہ اللہ اس کے بارے میں آگے فرماتے ہیں وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ فِي مَا سَمِعَ أَبُو إسحاق عن الحارث ما هو مسند مرفوع أيضا وإلا لا وجه لهذا النفي، کہ یہ بات اس چیز پہ دلالت کرتی ہے کہ ابو اسحاق کا حارث سے جو سماع ہے اس میں مسند اور مرفوع روایات بھی موجود ہیں، وگرنہ اس نفی کی ضرورت اور حاجت نہ ہوتی۔ تو امام ابو داؤد کا یہ کہنا کہ إنه ليس في تلك الأحاديث الأربعة حديث مسند فيه نظر، امام ابو داؤد کا یہ قول کہ اس میں لیس فیہ مسند واحد، یہ محل نظر ہے، یہ جو ہے قابل تأمل قول ہے۔ امام ابو داؤد رحمہ اللہ سے پہلے بھی کئی ائمہ نے اس بات کی تصریح کی ہے اور جزماً اس قول کو نقل کیا ہے کہ ابو اسحاق کا جو حارث سے سماع ہے وہ صرف 4 روایات میں ہے، جس میں امام احمد بن حنبل ہیں،
شعبۃ بن الحجاج ہیں رحمہم اللہ تعالی، ان حضرات نے یہ قول نقل کر رکھا ہے، لیکن عجلی رحمہ اللہ نے اس میں ایک اضافہ کیا ہے جو بڑا مفید اضافہ ہے، وہ یہ ہے کہ یہ بات تو ٹھیک ہے کہ کہ انہوں نے 4 سے زائد روایات کا سماع نہیں کیا، لیکن جن روایات کا انہوں نے سماع نہیں کیا تو وہ انہوں نے ان سے کتاباً لی ہے، یعنی فَإِنَّهُ مِن کتابن، وہ کتابی طور پہ انہوں نے ان سے حاصل کر رکھی ہیں۔ اور چونکہ زمانہ بھی دونوں کا ایک ہے، حارث اعور کی جو وفات ہے وہ 65 کی ہے اور ابو اسحاق کی پیدائش جو ہے وہ 22 ہجری کی ہے، دونوں کوفہ کے رہنے والے تھے، تو اس لیے ان کا سماع ثابت ہونا یہ کوئی ایسی مشکل بات نہیں ہے، اور جو سماع سے روایات نہیں ہیں ان روایات کی جو بنیاد ہے وہ کتاب ہے، اور کتاب جیسے پہلے آپ کو بتایا کہ وہ وجادہ ہے، اور وجادہ احد وجوہ تحمل الحدیث ہے، اور اس سے انقطاع وہ لازم نہیں آتا بلکہ نوع الاتصال جو ہے وہ اس میں قائم رہتی ہے۔ اور آگے جو حارث اعور کے بارے میں امام ابو داؤد نے کہا کہ میں نے ایک حدیث صرف ان کی لکھی ہے، یہ بھی محل نظر ہے، شاید بعد میں چونکہ وہ اس میں تبدیلیاں کرتے رہے اسی لیے وَإِنَّمَا كَتَبْتُهُ بِآخَرَ کا قول بھی لکھا ہے، تو ممکن ہے بعد میں اضافے کیے ہوں جس کی بنیاد پہ اب حارث اعور کی جو روایات ہیں وہ 1 سے زائد سنن ابی داؤد کے اندر پائی جاتی ہیں۔ تو یہ آج کا ہمارا سبق تھا جس میں ہم نے 2 اسناد سے متعلق بات کی ہے۔ خلاصے کی طرف بڑھتے ہیں اور اپنے اس سبق کو مکمل کرتے ہیں۔ خلاصہ آپ کے سامنے اسکرین پر موجود ہے، اس کو آپ نوٹ کر لیں، اور آج کے سبق کے سوالات بھی آپ کے سامنے اسکرین پر موجود ہیں، جس میں پہلا سوال یہ ہے کہ جن اسناد کو بطور مثال مصنف نے بیان کیا ان کے متعلق آپ کیا جانتے ہیں، خلاصہ بتائیں۔ اس میں ایک تو حکم عن مقسم عن ابن عباس یہ سند آ جائے گی، اور دوسرا ابو اسحاق عن الحارث عن علی رضی اللہ عنہم، چونکہ پچھلے سبق میں ہم نے بقیہ 2 اسناد کی بات اور سوال ذکر کر دیا تھا۔ اسی طرح ابو اسحاق عن الحارث عن علی رضی اللہ عنہ کی سند سے سنن میں کتنی روایات ہیں اس کو ذکر کر دیں، اور اگلے سبق میں انشاءاللہ ہم جو عبارت پڑھیں گے وہ آپ کے سامنے اسکرین پر موجود ہے۔ آج کے سبق کو یہیں مکمل کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔